اپنی بہن جیسی حرکتیں کر رہی ہے. یہ سب چیزیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں ہم مر جائیں گے. جس بہن بیٹی بھانجی بھتیجی جس میں ہمیں دیکھ کر جو ہم سے انسپائر ہوا، جو ہمیں دیکھ کر فالو کرنے والا ہوگا، وہ سب ہماری کھلی کتاب میں درج کر دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے تو اس چیز پر توجہ نہیں دی جو ہم کر رہے ہیں، اور ماں قدم و آثارہم، جو آثار چھوڑ کر جائیں گے ان کی کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا اللہ کہتے ہیں نبی ان کو ذرا اس بندے کی مثال، اس بستی کی مثال سناؤ جس بستی میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تھے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. ہم نے تیسرا رسول ان کی مدد کے لیے بھیجا، ان سب کے ساتھ انہوں نے ایک ہی سلوک کیا. ہر رسول نے بستی والوں سے کہا دیکھو ہم صرف انسان ہیں، اور اللہ رحمان نے ہرگز تم لوگوں پر کوئی چیز نازل نہیں کی جو سچی نہ ہو. تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تینوں نبیوں نے، تینوں رسولوں نے دن رات دعوت دی، دن رات پکارا. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے. ہم یاسین کے اندر ایک منظر بار بار دیکھیں گے، رسولوں کا کہنا اور ان لوگوں کی بستیوں کے اندر جا کر تڑپ تڑپ کے دوہرا کے اپنی بات کو کرنا، اور اختتام پر ایک ہی بات کرنا، لوگوں ہم خود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، ہم اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں. اور یہ دیکھیں الفاظ کیا ہیں جو ہر مبلغ اپنی اختتام پہ کہتا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اے لوگوں ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں، ہم اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے آئے ہیں. اگر یہ ڈیوٹیاں اللہ رب نے نہ لگائی ہوں تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نہ بیٹھیں اور تمہارے پیچھے پیچھے پھریں. قالوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اچھے بھلے خوش گپیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اچھے بھلے موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تم آتے ہو اور ہمیں مصیبت میں ڈال دیتے ہو، تم آتے ہو ڈرانے کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہو. یہ منظر کسی بھی اس بندے کے ساتھ آپ کو دکھائی دیتا ہے جو آپ کی فیملی میں سنجیدہ مزاج کا ہو، آپ کو روک ٹوک کرتا ہو، اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ہر بندہ کہے گا یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، اچھا بھلا کھیلنے کا ٹائم تھا، اچھی بڑی بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اب اس نے آگے سڑی سڑی باتیں شروع کر دینی ہیں. یہ باتیں ہم بھی کرتے ہیں، یہ منظر ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں اللہ کا قانون، اللہ کا طریقہ، اللہ کے نبیوں کا یہ طریقہ رہا. فرمایا تم کہتے ہو کہ یہ بدفعال ہے، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. اور کہنے لگے بستی والے اے نبیو اگر تم باز نہ آئے ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے، ہم تمہیں سزا بھی دیں گے معاف بھی نہیں کریں گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، جو تم باتیں کرتے ہو یہ ساری باتیں نحوست کی علامت ہیں. دنیا میں مذاق اڑانا، ٹھٹھے کرنا، کھیلنا، بے تکی زندگی گزارنا، گپوں میں مصروف رہنا، اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، تمہیں خبر نہیں ہے جو تم غلط کاریاں کر رہے ہو. اتنے میں یہ ساری باتیں ہو ہی رہی تھی، رسول وہاں کھڑے تھے، ایک آدمی آیا. اللہ نے اس بندہ مومن کی بڑی تعریف کی ہے، یاسین کے اندر اس بندہ مومن کی اللہ نے بڑی خوبی بیان کی ہے. ایک بندہ آیا بھاگا بھاگا، سارے لوگ اس وقت پتہ ہے کون کھڑے تھے؟ عام انسان نہیں تھے، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے کافر سردار کھڑے تھے، نبیوں کو سزا دینے کے لیے کھڑے تھے. سگے باپ کو سزا مل رہی ہو نا، اولاد آگے جا کے نہیں چھڑواتی. پولیس گھر میں ایک بھائی کو پکڑنے آ جائے دوسرا بھائی چھپ جاتا ہے کہ پولیس آ گئی ہے، میں پاس جانے بتاؤں گا، پتا چلے گا بھائی ہے، وہ پکڑ کے لے جائے گی. کوئی کسی کی مصیبت میں اپنا آپ آگے نہیں کرتا. کیوں نہ میرا رب اس بندے کی تعریف کرتا. اور آپ اس کا دیکھیے گا اللہ نے انجام کتنا کمال کیا. بندہ بھاگا بھاگا آیا، کہنے لگا لوگوں اے میری قوم کے ساتھیوں، اس رسول کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ تم سے کوئی چیز مانگتے ہیں، اور تمہیں صحیح راستے پر بلاتے ہیں. آخر اس کی بات تم کیوں نہیں مان لیتے اور کیوں نہیں اس ہستی کی پیروی کرتے؟ 2 لفظ کہے
جو اللہ کو اتنے پسند آئے. الذی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. کیوں نہیں ان کے کہنے سے اس رب کی پیروی کر لیتے جس نے ہمیں پیدا بھی کیا, لوٹ کے بھی اسی کی طرف جانا ہے. اول بھی وہی ہے, انجام آخر بھی وہی ہے. آخر ہمیں پیدا بھی تو اس رب نے کیا ہے نا, تو اس کی عبادت کیوں نہیں کر لیتے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور ہم نے سب نے جانا کس کے سامنے ہے, ملاقات کے لیے کھڑے کس کے سامنے ہونا ہے؟ فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. لوگوں اس بندوں کی بات مان لو, رسول کٹہرے میں کھڑے ہیں, عدالت لگی ہوئی ہے, اور یہ بندہ بھاگ کے آ گیا ہے کہ اللہ کے بندو اس کی پیروی کر لو. آتخذ من دونہ آلہہ, اور کیا اس لیے میں چھوڑ دوں اور دوسرے لوگوں کو اپنا معبود بنا لوں؟ حالانکہ رحمان نے مجھے کوئی نقصان اگر پہنچانا چاہے تو پوری دنیا میرے کام نہیں آ سکتی. اگر پوری دنیا مجھے فائدہ دینا چاہے تو مجھے فائدہ نہیں دے سکتی. تو اس کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ کہنے لگا اگر میں ایسا کروں گا, وہ بندہ بات کر رہا ہے, اگر میں ایسا کروں گا تو میں بہت بڑی گمراہی میں چلا جاؤں گا. میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا, تم بھی سب میری بات مان لو. ابھی یہ کہنا ہی تھا, لوگوں نے پکڑا, رسول تو بعد میں مارے گئے, اس کو پہلے قتل کیا. وہ جو بیچ میں اگر فیور کرتا ہے نا, اس کی شامت پہلے آتی ہے. ہاں, تم بڑی فیور کر رہے ہو, تمہیں کیا لالچ ہے؟ اس کو پکڑا اور قتل کر ڈالا. اچھا کیا ہوا؟ اب اللہ نے اس قتل کرنے والے کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ کہتے ہیں روح یہاں سے بعد میں نکلی, فرمایا داخل ہو جا جنت میں, سیدھا جنت میں اس کا مقام ٹھہرا. جب وہ وہاں چلا گیا, اس کی روح کیا کہتی ہے؟ اللہ نے عکاسی کی. اللہ کہتا ہے کاش اے میری قوم کے لوگوں, مجھے جنتوں کے باغوں بہاروں میں آج تم یہاں پہ چلتا دیکھ لو. تم دیکھ لو میرے رب نے میری کیسی عزت کی ہے, تم دیکھ لو میرے رب نے مجھے کیسی معافی دی ہے. اللہ, میں اس قابل بھی نہیں تھا, اللہ نے بڑے بڑے باعزت لوگوں میں مجھے شامل کر دیا ہے. وہاں جا کے حسرت کر رہا ہے, کاش میری قوم کے لوگ آج میری وہ عزت دیکھ لیں, جس جنت میں ہوں اس جنت کو دیکھ لیں, انہیں پتا چل جائے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کتنا اجر ہے. زندہ رہا تو اسی خواہش میں رہا, مر گیا تو اسی شوق میں مر گیا. اب وہاں جا کے بھی حسرت یہی ہے, میں اور آپ جو خواہشیں یہاں رکھتے ہیں نا, وہاں بھی یہی ہوگی. یہاں جو چاہتے ہیں جو دلوں میں ہے نا, وہاں بھی یہی ہوگی. اپنی چاہتوں کو سب سے پہلے سنواریں, درست کریں, اپنی خواہشیں وہ بنائیں جو ہمیں وہاں جا کر بھی فائدہ دیں. ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا اور بڑے ایک مہینہ تک شدید بیمار رہے. اس حال میں رہے کہ پتہ نہ چلتا تھا کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا. اتنے لمبے دن کی تکلیف کاٹی, آسمان سے خبر آ گئی, مجرم کا نام بھی پتہ چل گیا. آج تک اپنی نظر سے احساس نہیں ہونے دیا کہ تم میرے مجرم ہو. اس بندے کو خبر نہیں ہونے دی, احساس تک نہیں ہونے دیا. مومن باشعور ہوتا ہے, جانتا ہے, اپنے برے بھلے کو جانتا ہے, اپنے دوست اور دشمن کو جانتا ہے, اور اس کو پتہ نہیں چلنے دیتا. کیوں نہیں پتہ چلنے دیتا؟ صرف اللہ کا یہ قول, اللہ کا یہ حکم کہ جو جیسا ہے بس تم سہ جاؤ. تم دنیا سے صرف لوگوں کے ساتھ ایسے رہو. ہم کسی کے گھر مہمان گئے ہوتے ہیں, دوسرے کمرے سے آواز آ جاتی ہے, آپ کے کان سن لیتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا مصیبت ہمارے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے. ہاں, آپ کو وہ 2 دن گزارنے ہیں, آپ کہیں اور جا نہیں سکتے. کیسے گزاریں گے وہ 2 دن؟ آنکھیں جھکا کے چپ کر کے. جا کے گریبان تو نہیں پکڑیں گے, میں اور آپ مسافر ہیں, پتہ چل جائے اس بندے نے یہ کہا ہے. اچھا نہیں کر سکتے, خاموشی سے نظریں جھکا کے تو وقت گزار ہی سکتے ہیں نا. ہم سب مہمان ہیں, خبر مل جائے یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے, جا کے پکڑ کے گریبان پوچھ بھی لیں گے تو کر کیا لیں گے؟ کہنے والے نے تو کہہ ہی دیا ہے نا, منہ کھولنے والے نے تو کھول ہی دیا ہے, تب بھی جا کر کیا حاصل ہوگا؟ خاموشی اختیار کر لیں, اللہ سرفراز کر دے گا. اللہ نے اس بندے کو سیدھا جنت میں داخل کر دیا, اور جو لوگوں نے کیا اس کا بدلہ انہوں نے پایا. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا, اتنا ناراض ہوا رب ان سے. اللہ کہتے ہیں غصے کی شدت میں
آسمان سے لشکر نہیں اتارا، وہ اس قابل نہیں تھے کہ فرشتے آ کے ان کو قتل کرتے، ان پر فرشتے عذاب لے کر آتے۔ ہم نے ان پر کچھ بھی نہیں کیا، زمین سے دھماکہ ہوا، سب بجھ کے رہ گئے، سارے دیے جو بڑے تکبر کر رہے تھے بجھ کے رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا ہمیشہ لوگوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا۔ کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر کبھی ان کی طرف وہ پلٹ کر نہیں آئے۔ ان سب کو ایک دن ہم سب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین سے کوئی نشانی کو دکھتی نہیں ہے، کیسے مردہ زمین کو ہم زندگی دیتے ہیں، کیسے اس پر کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کر دیتے ہیں، کیسے بے جان پتھروں سے پہاڑوں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر بھی یہ لوگ کھاتے پیتے شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ لوگ دنیا کی نعمتوں سے حاصل کرتے ہیں فائدے اور شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ ذات جس نے تمام قسم کے جوڑے پیدا کیے، وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں، خواہ وہ پھلوں سے ہوں۔ آپ کو پتا ہے ہر پھل اور سبزی جوڑا جوڑا ہے، ہر پھل اور سبزی کے جوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی قسم پیدا ہی نہیں کی جو جوڑے کے بغیر ہو، صرف اللہ واحد ہے، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، باقی تمام چیزوں کے جوڑے ہیں۔ فرمایا ان کی انسانوں کی جنس میں سے ہو، تمام چیزوں میں سے ہو، جس کو یہ جانتے تک نہیں نا ہے، میں نے ان کو بھی جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ ان کے لیے ایک اور نشانی ہے، رات ہے دن ہے۔ ہم دن سے رات کو جب یوں الگ کرتے ہیں آہٹ بھی نہیں ہونے دیتے، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف سیدھا چلا جا رہا ہے، کبھی سورج اور چاند کا تم نے ٹکراؤ نہیں دیکھا۔ یہ زبردست غالب اور جاننے والے عظیم اللہ کی ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، کبھی تم نے دیکھا ان کا ٹکراؤ ہو گیا ہو؟ آج رات ہو گئی اور چاند کہیں ہے ہی نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ دن تو چڑھ آیا اور سورج ہو ہی نہ، یا سورج رستہ بھول گیا ہو۔ فرمایا چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں الگ مقرر کر دی، یہاں تک کہ گزرتا ہوا کبھی وہ کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، کبھی وہ بہت بڑا پھیل کر بڑا ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے چاند کو پکڑے، نہ چاند کے بس میں ہے کہ وہ سورج سے آگے گزر جائے۔ ایک ذرے برابر، دھاگے برابر بھی ان میں کوئی کمی بیشی تو نہیں دیتے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ایک ہی آسمان میں تیر رہے ہیں، ایک ہی فلک میں تیر رہے ہیں، کبھی ہی ٹکرائے۔ اور بندے دو، ایک گھر میں دو عورتیں نہیں رہ سکتی، ایک زمین پر دو عورتیں نہیں رہ سکتی، سب کو الگ الگ کیوں ہونا پڑتا ہے؟ اختلاف، جھگڑے، ٹکراؤ نہیں ختم ہوتے۔ اے بندے تو ٹکراؤ سے سکون نہیں پاتا۔ جبکہ فرمایا ایک آسمان، اس دن میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ ان گنت جو ہے وہ سورج ہیں، اور گنتی نہیں مجھے یاد آ رہی تھی، آج میں نے دوبارہ پڑھا، 3 ارب سورج ہیں اس کائنات میں، 3 ارب سورج، اور کوئی ایک سورج دوسرے سورج سے اتنے فاصلے پر ہے کہ جیسے ان گنت زمین اور آسمان کے فاصلوں سے زیادہ فاصلے پر ایک سورج ہے۔ 3 ارب سورج ہیں، ہم کتنے دیکھ چکے ہیں؟ صرف ایک، اور 3 ارب سورج ہیں۔ فرمایا سب ایک نظام اور ایک آسمان میں تیر رہے ہیں، کبھی کا جھگڑا نہیں ہوا۔ جھگڑنے کے لیے صرف اللہ نے بندوں کو ہی رکھا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنے کام، اپنے رفتار، اپنے طریقے، اپنے تمام اصول و قواعد کے مطابق کام کر رہی ہے۔ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کا وقت نہ ضائع کریں۔ سورج جس دن چاند کو دیکھنے بیٹھ گیا نا، یہ کیا کرتا ہے؟ میرے سے زیادہ چلتا ہے کام، اس دن سورج اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا۔ ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی اور وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا امتحان ہے، اپنی چال چلیں، اپنی رفتار چلیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں نے کہاں رہ کر کیا کرنا ہے، دوسروں کو دیکھ کر اپنا وقت نہ ضائع کریں۔ ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی، مراد کشتی نوح کی کشتی میں بٹھا کر سوار کر دیا۔ ان کے لیے ایسی کشتیاں اور بھی پیدا کی، تاریخ بتاتی ہے۔ اس کشتی سے پہلے اس کائنات میں سمندری سفر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، کسی کو یہ خبر ہی نہیں تھی، کیونکہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ پہلی بار وہ کشتی بنی، ان کے بعد لوگوں کو پتا چلا۔ اس سے ایک اور بہت بڑی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ تمام علوم جو آج اس کائنات کے لوگوں کے پاس ہیں، کوئی علم
دنیا میں لوگوں نے خود رائج نہیں کیا۔ کتنی مشہور مثال ہے کہ ایک دن وہ سائنسدان بیٹھا ہوا تھا، اس کے اوپر آسمان سے آگے سیب گرا، تو اس دن اس نے دیکھا کہ گریوٹی لا ایجاد کیا۔ گریوٹی لا ہوتا ہے کہ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جتنے لا، جتنے قانون قوانین، جتنے میتھمیٹیکلی، جتنے فزکس کے، جتنے آج نومیریکل جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، ان سب کے پیچھے آغاز پتہ ہے کہاں سے ہوا؟ اللہ نے آسمان سے اپنے نبیوں کے ذریعے علم نازل کیا۔ اللہ جو قرآن میں کہتے ہیں نا ہم نے آسمان سے علم کو نازل کیا، تو اس بات کی تصدیق آج ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی سوئی حضرت ادریس نے بنائی، سب سے پہلا صابن حضرت صالح علیہ السلام نے ایجاد کیا، سب سے پہلی جو بھی چیز اس زمین پر سفر سمندر کا دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ کے حکم سے کشتی پہلی جو بنائی گئی، اس کشتی کے بعد سمندر میں پھر بحری بیڑے اور شپ اور ہر چیز تک جو ہے وہ جو ہے رواج پا گئی۔ کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کو بندوں نے خود اپنی عقل سے ایجاد کر لیا ہو۔ ہاں البتہ اگلی ٹرم ایک چیز ملی، اس سے پھر اگلی ٹرم بنتی گئی، وقت کے ساتھ ساتھ ترقیاں ہوتی گئیں۔ لباس بنانے کا فن کہاں سے آیا؟ حضرت حوا اور آدم نے ایجاد کیا تھا۔ پتے، چیزیں، دھاگے بناتے 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 لباس بننے کا عمل جاری ہوا۔ تمام علوم آسمان سے اترے ہیں، رب کائنات نے اپنے انبیاء کے ذریعے دیے ہیں۔ اس قرآن کے علم کے اندر جو گہرائی ہے وہ ساری پی ایچ ڈی سے بڑھ کر آج کیوں ہے؟ کیونکہ اول وہ ہے، آخر وہ ہے، ابتدائی علم وہ ہے، انتہائی علم بھی وہ ہے، ابتدائی مقدر بھی وہ ہے، انتہائی مقدر بھی وہ ہے۔ باقی سارے علوم جو جہاں سے ہمیں ملتے ہیں نا وہ سب اس کا حصہ ہیں، شاخیں ہیں، لیکن سمندر صرف قرآن کے اندر ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے بچو اس برے انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، آگے آنے والا قیامت کے دن کی سزا، پیچھے گزر چکا وہ جو قومیں سزا یافتہ ہوئی، ان سب کا ذکر اللہ کہتے ہیں لوگ پھر بھی توجہ نہیں کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ اگر کھلانا چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کو کھلائیں جن کو اللہ نہیں دے رہا، اللہ چاہتا تو غریبوں کو خود نہ دے دیتا، غریب کو اللہ نے غریب رکھا ہے، بھوکے کو اللہ نے بھوکا رکھا ہے، ہم کیوں دیں؟ اللہ کہتے ہیں انہوں نے میری حکمت کو نہیں سمجھا، نظام کو نہیں سمجھا، انہوں نے اعتراض کیا۔ علم، ہنر، دولت، مال، کھانا پینا، لباس، کپڑا، جوتا، جو جنت میں بے لباس نہیں رہنا چاہتا، عزت کا لباس پہننا چاہتا ہے، لوگوں میں لباس دے۔ جو جنت کے اندر بہترین کھانے چاہتا ہے، اللہ کی مہمان نوازی۔ آپ کو پتہ ہے جنت میں میاں بیوی ملاقات کریں گے، بیٹھے ہوں گے، باہر فرشتہ آئے گا، آ کے ایک خوبصورت سا تھال کھانے کے لیے پیش کرے گا، اندر بھیجا جائے گا، ان کی خوابگاہ میں بھیجا جائے گا۔ وہ کہیں گے پہلے اتنا موجود تھا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ جو لے کر آیا ہے پہلے بھی ہے۔ وہ کہے گا یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ اللہ نے تمہاری دعوت کی ہے، اس کو ذرا کھا کے دیکھو، جو پاس ہے یہ ویسا ہے۔ وہ ایک نوالا لیں گے، اش اش کر اٹھیں گے، کہیں گے جو اللہ نے آج دعوت کی ہے ایسا تو جنت میں کوئی کھانا ہی نہیں۔ جو وہ کھانے لذیذ کھانا چاہتا ہے وہ لوگوں کو کھلائے، جو لباس وہ لباس تقسیم کرے، جو علم ہے اس کو تقسیم کرے، جو ہنر ہے اس کو تقسیم کرے، لوگوں میں بانٹیں، اللہ کا یہ حکم ہے۔ آج اتنی پریشانی تھی کہ میرا مطالعہ نہیں ہوا تھا، اللہ سے میں نے نفلوں میں دعا کی، مجھے یاسین سورت ملی، اس کے اندر جتنے موضوعات گزر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں صرف یاسین پڑھ رہی ہوں، میں اپنی نظر سے دیکھ رہی ہوں، جتنی صورتیں اس کے آگے اور پیچھے ہیں ان سب کے مضامین یاسین کے اندر موجود ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں یاسین کو دل کہہ دیا گیا، ہمارے یہ قرآن کا دل ہے، اس کی ایک ایک آیت میں جو موضوع گزر رہا ہے وہ کئی کئی صورتوں میں
وہی چیز گزرتی چلی آ رہی ہے۔ فرمایا یہ کہتے ہیں اللہ کیوں نہیں کھلا دیتا، تم تو بالکل بہک ہی گئے ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں نا، وہ صرف قیامت کا دھماکہ ہے، بس اچانک آئے گی، یوں پکڑ لے گی، یہ اپنے معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، یہ ایک دوسرے کو وصیت تک نہ کر سکیں گے، یہ نہ کہہ سکیں گے بھاگ کے جاؤ ذرا میری چیز اٹھا کے لے آؤ، کچھ نہ کر سکیں گے۔ ایک سور پھونکا جائے گا، اچانک یہ اپنے رب کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ ایک سور پھونکا جائے گا، قبروں سے نکل پڑیں گے۔ ایک سور پھونکا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ 3 سور پھونکے جائیں گے، پہلے سور اور دوسرے سور کا زمانہ حدیث میں آتا ہے نہ جانے کتنا لمبا ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نے یہ علم نہیں دیا، سالوں کا ہوگا، مہینوں کا ہوگا یا لمحوں کا ہوگا۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا، نبی نے فرمایا اسرافیل سور پر منہ رکھ کے عرش کے طرف دیکھ رہے ہیں، ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں کب اللہ رحمان حکم دے اور میں پھونک ماروں قیامت قائم ہو جائے۔ اتنی آسان اور جلدی نازل ہونے والی ہے۔ جو پہلا نفخہ ہے اس کو حدیث الفزع کہتی ہے، الفزع۔ الفزع کا معنی گھبراہٹ، پوری کی پوری مخلوق زمین و آسمان کی سہم جائے گی۔ پہلا نفخہ ہوگا، دوسرا نفخہ الصاعق ہوگا، سب ہلاک ہو کر گر جائیں گے، ہر چیز کو فنا آ جائے گی، بے ہوش ہو جائیں گے یا مر جائیں گے۔ اور اس کے بعد جب تیسرا نفخہ ہوگا قبروں سے اٹھیں گے، اس کو کہتے ہیں نفخۃ القیامہ، کھڑے ہو جائیں گے۔ اور حدیث بتاتی ہے کہ ان کا وہ کھڑے ہونا اس حال میں نہیں ہوگا کہ ان کو لگے گا کہ مر کے اٹھے ہیں، ان کو ایسے لگے گا ابھی کام کرتے کرتے سوئے تھے اور آنکھ کھلی اور بھاگے جا رہے ہیں۔ کسی کو اس کا مقام بتانا نہیں پڑے گا، سب اللہ کے سامنے سیدھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کو جگہ اور گلیاں ڈھونڈنی نہیں پڑیں گی، آٹومیٹک سیدھے اپنے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے آج پر کسی پر بھی آج ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے۔ آج دیکھو جنتی لوگ کتنے مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے میں پینے میں آج وہ ان کے لیے موجود ہیں۔ جو کچھ وہ چاہیں گے، جو کچھ طلب کریں گے، جو خواہش ان کے دل میں آئے گی، سب ان کے لیے حاصل ہے۔ اور ان سب کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ رحیم کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا، اور مجرموں سے کہا جائے گا آج تم الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جنتیوں کو فوراً منزل ملے گی، اسی وقت ملے گی۔ پہلے جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی کھینچ گھسیٹ کر ذلت کے ساتھ جب جہنم میں جائیں گے نا، تو جنتیوں کو وہ منظر نہیں دکھایا جائے گا۔ جنتیوں کو جنت میں اس لیے پہلے بھیجا جائے گا، آٹومیٹک انسان کی فطرت ہے، اسے جب کسی پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی، ان پر تو ظلم زیادتی نہیں ہوگا، مگر جب سزا ملتی ہے تو سزائیں دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے جنتیوں کو اتنی سی تکلیف نہیں دوں گا، ان کے سامنے جہنمیوں کو جہنم میں نہیں گھسیٹوں گا، ان کا دل نہ پریشان ہو۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ کو دکھ نہیں دینا چاہے گا، ان کے سامنے جہنمیوں کو گھسیٹے گا نہیں، جو ان پر اس وقت تکلیف ہوگی وہ تکلیف بھی جنتیوں کو نہ دکھائے گا، اور جنتیوں کو باعزت مسندوں پر پہلے لے جایا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں آیت بتا رہی ہے بعد میں مجرموں کی طرف رخ کریں گے۔ اب اللہ کہیں گے جنتی تو سب جنت میں چلے گئے، آ جاؤ گنہگارو، اب تم بتاؤ میں نے تمہیں ہدایت نہیں کی تھی؟ یہاں شیطان کی بندگی سے کیا مراد ہے؟ ایک بات یہ بھی جانتے چلیں، شیطان کی بندگی سے مراد اس کی پوجا نہیں ہے، اس کی فرما برداری ہے۔ شیطان کی بندگی سے مراد اس کی اطاعت ہے، اس کے پیچھے لگنا ہے، اس کے قدموں پر چلنا ہے۔ شیطان کا قدم کون سا ہے یہ بھی جانتے جائیں۔ شیطان کی تابعداری کیا ہے؟ ہر وہ حکم جو اللہ کا اپوزٹ ہے وہ شیطان کا رستہ ہے، وہ شیطان کا قدم ہے۔ وہ حدیث یاد ہے نا، جس دن اس نے کہا اللہ سے اللہ نے پوری دنیا کو رزق دے دیا، چیونٹیوں ذروں کو رزق دے دیا، پہاڑوں کو رزق دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟
ہر وہ لقمہ جس پر میرا بندہ مجھے نہیں پکارے گا وہ تیرا رزق ہے. اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ہر وہ کام جو اللہ رسول کا نہیں ہے وہ کس کا ہے؟ وہ شیطان کا ہے. ہر وہ چال، ہر وہ طریقہ، ہر وہ عبادت، ہر وہ بدعت جو اللہ رسول کی نہیں ہے وہ شیطان کی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، اللہ کہتے ہیں ایک ہی لفظ کہا گیا، تمہیں پتا نہیں تھا شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، صرف میری بندگی کرو. اللہ کی بندگی اس کی فرما برداری ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. مگر اس کے باوجود ایک بہت بڑے گروہ کو گمراہ کر دیا ان لوگوں نے جو خود اللہ کے نافرمان تھے. اے لوگوں کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ صرف وہی جہنم ہے جسے تم کو ڈرایا جا رہا ہے. یوں لگتا ہے جیسے اللہ دوبارہ پوری سخت باتیں کر کر کے جہنم سے ڈرا کے نا پھر بندے کو دوبارہ نرمی سے کہتے ہیں. پڑھتے ہوئے آپ کو اللہ کا کلام اور اللہ کے وہ اتار چڑھاؤ نظر آتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تمہیں عقل نہیں ہے؟ تمہیں کیا کہا تھا رب نے؟ جہنم ہی سے تو ڈرایا تھا، اس کی سزا سے تو روکا تھا، یہی تو تمہیں کہا تھا کہ اس کا ایندھن نہ بنو، تمہیں یہی تو سمجھایا تھا. لگتا ہے کہ تڑپتے ہوئے سزا ملتے ہوئے بچے سے ماں بیٹھی پاس رو رہی ہوتی ہے. کتنی مائیں اپنے بچوں کو خود مار کے روتی ہیں، جائز مارنے کے بعد بھی روتی ہیں. اللہ پھر کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا. آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، ان کے جسم گواہی دیں گے. اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ہم بند کر دیں، دنیا میں ان کی آنکھیں بند کر دیں. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اگر میں نے تمہاری آنکھیں چھین لی کہاں سے تمہیں راستہ نظر آئے گا؟ کیسے تم دنیا کو دیکھ سکو گے؟ ہم نے تو جب چاہا اپنی ایسی قوموں کو مسخ کر کے رکھ دیا، ان کو ہم نے تباہ کیا، بندر سور بنا دیا. تمہیں ڈر کیوں نہیں آتا؟ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں ہم تم دیکھتے نہیں ہو کہ بڑھاپے میں اس کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ تم اللہ سے ڈر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کے پاس کیوں نہیں آ جاتے؟ اللہ کے شکر گزار کیوں نہیں بن جاتے؟ اپنے رب سے محبت کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کائنات میں ہماری محبتوں کا مرکز، ہماری عبادتوں کا مرکز، ہماری ریاستوں اور محنتوں کا مرکز کون کس ذات کو ہونا چاہیے؟ جو اول ہے، جو آخر ہے، جو جبار ہے، جو متکبر ہے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جو اس عظیم کائنات کا عظیم مالک ہے. وہ العلی ہے، متعال ہے. کیا انسان دیکھتا نہیں ہم نے حقیر پانی سے پیدا کیا، جب اس کو ہوش آتی ہے تو ہم پر ہی مثالیں پیش کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول ہی جاتا ہے. ان سے کہو میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. سبحان اللہ العظیم. سورہ یاسین کی آخری آیت میں اللہ کہتے ہیں لوگوں اس اللہ سے ڈرو، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ اس اللہ سے ڈرو جو صرف کام کا ارادہ کرتا ہے. اللہ کو بنانا، سوچنا، دیکھنا، کہنا نہیں پڑتا، صرف ارادہ، صرف چاہت اور خیال. اس اللہ سے کیوں نہ ہم مانگیں اور کیوں نہ اپنی عرضیاں اس کے سامنے رکھیں. وہ صرف ارادہ کرتا ہے. بے شک یہ دنیا اسباب کی ہے اور سبب سے ملنا ہے، لیکن اسباب کو بھی تو وہ رب ہی بناتا ہے نا. ہمیں دکھ رہا ہے کہ سبب نہیں بنتا نظر آ رہا، وہ اسباب کو بنانے پہ قادر ہے. ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پاک ہے وہ ذات اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت، ملکوت کل شیء. یاسین کا اختتام دیکھیں تو دل دہل جاتا ہے. ملکوت کل شیء، ہر چیز کی ملکیت، بادشاہت، دسترس، قوت اس کے پاس ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، سب اسی کی طرف. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ جو کپڑوں کا سلسلہ ہے